أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ آیت نمبر 100 میں جب لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ جو پہلے گروہ تھے، جو قرآن سے پہلے جو تورات جیسے یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا بنی اسرائیل کا، تو ان کی جو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ بہت لمبا جو تقریباً 15 رکوع یا اس طرح اس کے کموں بیش جو رکوع، یہ سارا ذکر بنی اسرائیل کا ہی ہے، جو کہ پہلی امت تھی، اور ان کے اندر جو پرابلم تھی، جو ان کی نافرمانیاں تھیں، جو ان کی وائلیشن تھی دین کے اندر، اور کس طرح پھر ان کا زوال ہوا، سارا ذکر کیا گیا۔ تو یہ بھی پیچھے آیت نمبر 100 میں جو اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ تھا وہ اس نے وعدہ خلافی کی اور وعدہ کر کے پھر اس کے پھر گئے، عہد پورا نہیں کیا، اور دوسرا پھر وہ اللہ نے کہا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ اکثریت جو تھی وہ ایمان سے ہٹ چکی تھی، اس وجہ سے ان کے اوپر زوال آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کتاب جو نبوت تھی وہ منتقل کی بنی اسماعیل کی طرف، جو کہ نبی پاک جو کہ آخری نبی ہے، ان کے اوپر قرآن کو اتارا گیا۔ آیت نمبر 101 جو ہم نے آج پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ پھر وہی آگے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی پاک نے جو کہ کتاب تھی قرآن مجید جب پڑھ کر اس کی آیات کو پڑھ کر سنایا گیا، تو جن کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے بالکل اس کو پہچان لیا، یعنی کہ ان کے اندر کوئی شک نہیں تھا کہ یہی سچے رسول ہیں، یہی جو آخری کتاب یہی ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جیسے کہ پیچھے بہت دفعہ پیچھے اللہ نے اس کو ڈفرینٹ مثالوں سے سمجھایا کہ انہوں نے اس کو انکار کر دیا، اور بہت سی وجوہات تھیں ان کی، جن میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا جو چودراہٹ تھی، جو ان کی لیڈرشپ تھی، جو ان کی پاور تھی، وہ ختم ہونے جا رہی تھی، اور وہ کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے جو ان کے پاس پہلے کتاب تھی، اور ان کی آیات کو میننگ کو، اس کے مفہوم کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ ان کا جو دانہ پانی تھا، ان کا جو کھانا پینا تھا وہ چلا ہوا تھا، اور ان کو بہت زیادہ مال وہ لوگوں سے کماتے تھے اس کے اوپر، اور اپنی جو ان کا روب دبدبہ تھا وہ بہت زیادہ انہوں نے اس کی وجہ سے عوام کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کتاب سے لوگوں کو دور رکھا تھا۔ لیکن جب نبی پاک نے وہی جب کتاب پڑھ کے سنائی تو ان کو لگا کہ ان کی ہر چیز ان کی چھینی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو انہوں نے فوراً سے انکار کر دیا، اور کتاب کو اپنی جیسے اللہ نے فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ انہوں نے بالکل اس کو کنارہ کشی اختیار کر لی اور دوسرا رخ اختیار کیا اور دوسرے سسٹم کی طرف چلے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم تھا اس سے اپنے آپ کو ہٹا کر ظلم کی طرف چلے گئے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جو ہے ان کا ظلم ختم نہیں ہو رہا۔ جب بھی ان کو چانس ملتا ہے، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے
یہ ظلم و ستم، تباہی، بربادی وہ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ ان کا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے، مضبوطی سے اس کو پکڑنا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک کے آخری جو الفاظ تھے وہی تھے کہ اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوگی اور کبھی بھی آپ کو ہرایا نہیں جا سکے گا۔ اور جو قوموں کا جو عروج ہے وہ اب اس کتاب کی وجہ سے ہی ہوگا۔ جو کوئی قرآن کے اوپر عمل کرے گا وہ قوم عروج حاصل کرے گی، جو عمل نہیں کرے گا وہ زوال پذیر ہوگی۔ ابھی آپ کو جو پاورز نظر آ رہی ہیں دنیا کے اندر، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے عروج حاصل کیا ہے، یہ ظلم کی وجہ سے اوپر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ظلم کی بل بوتے پر عروج حاصل کیا ہے، اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ظلم جو ہے کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا، لازم ختم ہوتا ہے، تو یہ بھی ان قریب ختم ہونے والا ہے، اور جو عروج ہے وہ حق کو ہی ہوگا، اور ہمیں حق کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔